ویلکم بیک. ہاں جی, آپ کو مزہ آ رہا ہے ہماری باتوں کا؟ تو ابھی اور باتیں رہ گئی ہیں جی, کرتے ہیں. ہاں جی, تو آپ مجھے بتائیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی کوئز پروگرام پلان کر رہے ہیں. ہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا پروگرام ہو جس پہ واقعی ہم میرٹ پہ لوگوں کو بلائیں اور میرٹ پہ ان کو ہم انعامات دیں. انشاءاللہ کوشش ہے, دیکھیں ہاتھ پیر مار رہا ہوں میں, اللہ کرے کوئی عافیت والا معاملہ ہو جائے. بس خواہش بھی یہی ہے کائنات کے, مطلب ویسے تو نو ڈاؤٹ سارے میرٹ پہ دیتے ہوں گے, میں نہیں کہہ سکتا کسی کو, لیکن میری اپنی خواہش یہی ہے کہ سیریسلی, ویری سیریسلی, آئی مین میرٹ بیسس پہ جو ہے نا ان کو انعامات دیے جائیں بچوں کو, وہ یا جو بڑے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے, جو نالجبل لوگ ہیں کین سے, ان کو بلایا جائے, ان کو میرٹ پہ دیا جائے. اللہ کرے ایسا ہو. مطلب دیکھیں میرٹ کا بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں, ڈومیسائل اور دس اینڈ دیٹ جو ہے نا, یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ بہت نقصان دہ ہے. ٹیلنٹ کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور ٹیلنٹ ہمارا باہر جا کے دنیا کو سرو کر رہا ہے. جی, تو میری خواہش ہے کہ میں شہر شہر جاؤں, وہ پروگرام کروں میں انشاءاللہ تعالی, اور ان کو آئی مین انعامات بھی آن دا اسپاٹ ہوں. ایسا نہیں کہ بعد میں جو ڈرامہ ہوتا ہے اکثر نا, میں نے سنا ہے کہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کر دیا بھائی آپ کی یہ گاڑی ہو گئی آپ کی, پھر وہ گاڑی لیکن کا بعد وہ میں نہیں, وہ پھر گاڑی دیتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا کھلونے کی گاڑی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. من دیکھیں غلط وہ بھی نہیں کرتے نا بیچارے. تو ایسا انٹینشن ہے میرا, آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی اپرچونٹی ملے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, لیٹس سی انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہیں بہت اللہ پاک بہت اچھا کرے گا. یا اللہ بہت اچھا ہی کرتا ہے. نیک نیت ہو تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس اللہ عافیت فرمائے, ہمارے اس ملک کو اللہ آباد رکھے, ہمارے شہر کو اللہ آباد رکھے, ہم سب مل کے ایک ہو کے کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے, بالکل انشاءاللہ حقیقت ہے. چلیں یہ تو ہم نے سن لیا آپ سے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی آج کل یوٹیوب پہ بہت رجحان ہے لوگوں کا, ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, بچے بڑی محنت کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک جگہ موجود تھا تو 16 سال کا لڑکا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم. وہ بچہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے کا انکل ہم کر رہے ہیں یوٹیوب کے لیے کام, اور میں نے اس کا کام دیکھا, ریئلی انبلیویبل. ایک اور گروپ آیا تھا میرے پاس پچھلے دنوں, تو ہم نے ایک ٹریبیوٹ دیا تھا آرمی کو 6 سپٹمبر کی, ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے, ماشاءاللہ بڑی وائرل ہوئی. تو 3 ینگ لڑکے ماشاءاللہ, جسٹ اونلی 1 سمپل کیمرہ 1 مائک, زبردست. اس پہ جو فلم بنائی ہے انہوں نے ویڈیو, تقریباً کوئی 20 یا 15-20 منٹ کی ویڈیو بنی ہے. وہ کیا کام کیا ہے, میں تو یہ سوچ رہا تھا کتنا ٹیلنٹ ہے. ایک چھوٹا کیمرہ, یہ تو یہاں تو بڑے کیمرے ہوتے ہیں, اور پارک میں جا کے ہم نے کی, ود ان 2-3 آورز ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا, اور اس کا جو آؤٹ پٹ نکلا تو انبلیویبل. یوٹیوب پہ بڑا کام ہو رہا ہے, کرنا چاہیے, ہمارے بچے کر رہے ہیں. ویب سیریز بھی بہت بالکل پلان ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں. تو اور یونیورسٹی کے جو آج کل اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں, یہ بھی کتنی ان کے ساتھ تو میں بڑا کام کرتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ بچے جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ ہمارے اپ کمنگ ہے, تو ہمیں بینگ اے سینئر, اف وی آر ریئلی سنسیئر ود آور کنٹری اور نیشن اور پیپل, تو ہمیں ان کو شیئر کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کام کر کے, تاکہ تھوڑی دیر ہمارے اندر بھی انرجی آ جائے. صحیح بات ہے, ان کو بھی آگے آنا چاہیے. جی ارے بھائی وہ ویسے بھی آگے آئیں گے. ہماری قوم, ہمارے بچے, یو پیپل آر ویری ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ. بالکل. آپ نے کی ویب سیریز؟ نہیں, ویب سیریز میں نے ایک کی ہے میں نے, بٹ اینی ہاؤ اٹ وازنٹ اے گڈ, کوئی نارمل سا کام تھا میرا. لیکن ہمارے یہاں اب جو فلمیں بناتے تھے یا جو ڈرامے بناتے تھے وہ یوٹیوب پہ ویب سیریز بنا رہے ہیں, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آج کل زیادہ تر میں نے یہی نوٹس کیا کیونکہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں نا, موبائل پہ بیٹھ کے کہیں بھی, وہ ٹی وی کی ضرورت, اس کے لیے ٹی وی کا پورا اہتمام کریں آپ. اب تو دور یہی ہے, بس ہاتھ میں موبائل اور ہر چیز تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. ٹی وی پہ کون بیٹھ کے دیکھتا ہے؟ اب میرے گھر میں ٹی وی ہے, وہ ایسے ہی لگا ہوا ہے, میں دیکھتی ہوں نہیں. تو آپ تو یو آر ویری بزی, لیکن یہ کہ بہرحال ایسا بھی نہیں ہے. میری وائف تو وہ بیٹھی ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں, ٹی وی دیکھتے رہتی ہیں. ان کا وہ شی ہاؤس وائف نا, تو نیچرلی پھر وہ گھر میں کیا کرے, اور اکیلی ہیں تو مطلب تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے. بالکل ہونا چاہیے, تھوڑا ہونا چاہیے, بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا ہونا چاہیے. سن لیں, آپ سن رہی ہیں, سن لیں. صحیح. اور آپ اپنی فیوریٹ چیزیں کچھ بتائیں, ہابیز بتائیں, کچھ فیوریٹ کلرز بتائیں. دیکھیں مجھے ایز سچ لانگ ڈرائیو کا بڑا شوق ہے, اور کوشش کرتا ہوں, شوق ہے مجھے کرکٹ کھیلنے کا, ٹیبل ٹینس کھیلنے کا. جی الحمدللہ الحمدللہ, تو یہ چیزیں ہیں میری. باقی تو ایز سچ کوئی اتنا نہیں ہے. اب گھوم پھر لیا ہے نیچرلی, سے ایج تک تو بہت گھوم لیا ہے, تو وہ شوق نہیں ہے کہ کہیں گھومنے جانا ہے, نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی مین کام کا جنون ہے مجھے کہ کام ہونا چاہیے. مطلب آئی مین فارغ بیٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
काम जितना भी करवा रहे हो। काम नो मैटर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फेवरेट कलर्स कौन से आपके? ब्लैक। सबका ब्लैक है, मेरा भी ब्लैक है, जिससे पूछो ब्लैक ब्लैक ब्लैक। आई मीन ब्लैक के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन अदरवाइज मेरा अपना ख्याल है ये। दूसरे कलरों के साथ आपको मुश्किल हो जाता है मैच करना चीज़ों को। ब्लैक इजीली हो जाता है ब्लैक के साथ, combination या कुछ यू कैन कर से लेते डार्क कलर्स, इन अदर वर्ड्स, आई मीन नॉट इवन ब्लैक, तो डार्क कलर्स है, वो ब्लैक हो या कोई भी हो, लेकिन डार्क हो। dark। लाइट कलर से थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आगे आपका प्रोडक्शन का इरादा है? हाँ हाँ बिल्कुल, कायनात होनी चाहिए प्रोडक्शन, क्यों ना करूँ भाई मैं प्रोडक्शन, बल्कि मैं तो डायरेक्शन भी करने के मूड में हूँ। हाँ या डिपेंड करता है ना, अच्छा है ना। देखिए अगर आप थोड़ा सा काम करके अगर कोई काम करते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है। हमारे बहुत से ऐसे डायरेक्टर, आई मीन एक्टर हैं जो डायरेक्टर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रामा किया था जिसके सबा हमीद साहिबा डायरेक्टर थी। तो जब मुझे कास्ट किया गया तो मुझे बताया गया, मैंने पूछा कि कौन डायरेक्टर है, तो कहा सबा हमीद साहिबा। तो सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं डर गया, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है। काम के दौरान बड़ी रफ एंड टफ हुआ करती हैं, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। मैंने कहा यार ये चलो, अब काम तो करना ही था, एक अपॉर्चुनिटी थी, तो बड़ा डर के मैंने स्टार्ट लिया। रियली बिलीव इट और नॉट, आई मीन मुझे बड़ा खौफ था कि मतलब मुश्किल वक्त होगा शायद ना। जब सेट पे गया, जब उन्होंने काम लिया मुझसे, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। वैसे भी खैर नेचुरली वो बहुत बड़ी कलाकार है हमारी। इतना अच्छा एटीट्यूड कि यू वॉन्ट बिलीव इट, आई मीन थोड़ा सा जल्दी चला गया था मैं, या मुझे जल्दी बुला लिया गया था, तो बार बार आती थी कि सॉरी सर आपको वेट करना पड़ रहा है। तो आई मीन मैं उनको देख ही रहा था कि क्या ये। तो अगर हम ये एक्सपीरियंस करने के बाद अगर हम अपनी फील्ड में आते हैं एज अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, तो हमें आइडिया होता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आर्टिस्ट और कंफर्ट जोन में चला जाए और बेहतर परफॉर्म करे। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, जैसे आपने क्विज का भी मैंने पूछा, तो मेरा इरादा है वो भी है, तो नेचुरली वो भी एक प्रोडक्शन साइड ही हुई। तो ये ड्रामा साइड बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ बड़े टैलेंटेड लोग हैं। आपने कहा ना कुछ लोग बेचारे ज़ाया हो जाते हैं, तो अब वो हमें उनको मौका देना चाहिए, ताकि वो जो लोग जो है ना, जिन्होंने मिस किए हैं अपॉर्चुनिटीज़ ना, वो आके काम करें। तो हमें चूँकि थोड़ा सा आइडिया है, 10-12 साल हो गए, मुझे भी 13 साल हो गए, तो मुझे आइडिया है कि मतलब है कि लोगों को किन किन के साथ काम करना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे फनकार हैं, रियली एक से बढ़कर एक है। आई मीन यंगस्टर्स हों, सीनियर्स की तो खैर हम बात नहीं करते, दे आर सुपर। लेकिन हमारे जो न्यू कमर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, उनमें सारे ही रियली, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो कोई भी आ जाए किसी के साथ भी, अब वो डिपेंड करता है कि बीइंग अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मैं उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं उनको क्या आई मीन प्रोटोकॉल दे रहा हूँ, मैं उनको क्या सर्विस दे रहा हूँ। जो अब देखना सबा हमीद साहिबा, शी इज़ माशाल्लाह भाई, आपकी सोच है। आई मीन मैंने उनके साथ काम भी किया है, लेकिन डायरेक्शन में काम करके मैंने जब एंड किया तो मैंने कहा मैडम प्लीज़ एक बात कहूँगा आपसे कि दोबारा कब कर रही हैं आप। रियली इतना अच्छा लगा आपको उनके साथ एक्सीलेंट। तो करना चाहिए हर एक्टर को, और हर एक्टर कोशिश करता है। मैं आपको बताऊं तो हमारे बहुत से एक्टर, तनवीर जमाल साहब हैं, ईज़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सीनियर है हमारे। सबा हमीद साहिबा का तो बताया मैंने आपको। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायरेक्शन में भी आ गए हैं, एज एन एक्टर मॉडल रह चुके हैं वो, और वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं हम अपने एक्टर्स को जो उनकी टीम में होते हैं, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं बेसिकली ना, जो उनके साथ तकालीफ, उनको जो तकालीफ हुई वो उसको दूर करके उनको पॉजिटिविटी में काम उनसे लेते हैं। तो नेचुरली वो चीज़ अच्छी बन के निकलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो शुरू में ही इतना सुना देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो बेचारा अच्छा एक्टर होगा वो भी नहीं कर पा रहा होता अपनी। देखिए अब ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, ये नो डाउट, आई एग्री विथ यू। ऐसा हुआ करता था और ऐसा है, कुछ डायरेक्टर वाकई वो बहुत ऊपर से आते हैं जिसको इस तरह कहा जाता है। अच्छा, उसमें भी वो अपनी जगह काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। कुछ लोग जैसे हमने बात की सेल्फियों में पड़े हुए होते हैं, उनके लिए ऊपर से आना तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी आप जूनियर के साथ अगर ऐसा करते हैं तो वो मर जाता है, क्योंकि जूनियर वैसे ही जी बिल्कुल नर्वस हो रहा होता है। ठीक है, इतने सीनियर एक्टर्स होते हैं साथ, तो वो नर्वस हो रहा होता है बिल्कुल। लेकिन फिर अगर उसको सबके बीच में डांट पड़ जाए या कोई सुना दे कुछ, तो फिर तो गया, वो उसका मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो अब ये तो खैर मैंने कहा ना, अगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जब बनेंगे काम करेंगे तो इन चीज़ों को
بینگ اے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے کہ نہیں یار یہ نئے ہیں، ان کو لیٹ دیم ہیو سم اسپیس، ان کو ٹائم دیا جائے، اور اگر طریقے سے کام پیسفلی پیار سے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گدھے کو بھی انسان ہی چلاتا ہے، ایسا ہی ہے نا کچھ. مجھے نہیں پتا، آپ کو شاید پتا ہوگا. کیوں میں نے گدھے چلائے؟ آپ نے تو ایسے پوچھے تو میں گدھے اچھا چلے تو یہ خیر چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ آپ شائع تھے بچپن میں، بڑے نوٹی ہیں آپ ویسے. اب ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں اب ہو گیا ہوں میں. نیچرلی کچھ چیزیں عمر کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اکارڈنگلی جیسی سچویشن، جیسا ماحول، ہمیں ہنستے بولتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی بار پھر جب خاموش ہونا ہے نا، پھر اس کے بعد بولنے کا موقع نہیں ملے گا، میں سمجھتا ہوں. تو بس کوشش کرتے ہیں خوش رہو اور خوش رکھو لوگوں کو. صحیح. اچھا یہ تو ہم نے ڈرامہ سائڈ کا پوچھا، تو فلم کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں فلم جو ہے نا، یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے، نو ڈاؤٹ. ہمارے یہاں اس کے لیے بھی بڑا ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ، اور کر بھی رہے ہیں، بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی فلمیں بنی ہیں، کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے پھر نیچرلی پہلے ایک قدم آدمی اٹھائے، ڈرامہ پروڈیوس کرے، دیکھے کیا سچویشن ہے، کیا ہوتا ہے. کیونکہ ڈرامے میں ایٹ لیسٹ اتنا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیسہ ٹوٹل لاس نہیں ہوتا. آئی مین ایٹ لیسٹ آپ کا جو لگا ہوا ہوتا ہے نکل آتا ہے. فلم از اے ہیوج بجٹ کیا کہتے ہیں کام ہے، اور اس کے لیے تو پھر پہلے ساری پلاننگ ہو کہ اس کو کس طرح، آئی مین اس کو ریکوری کیسے ہو. کیونکہ پروڈیوسر، ڈائریکٹر، واٹ ایور دا کیس میں، انویسٹر جو بھی ہے، وہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ ریکور کیسے ہوگا بھائی، 7-8 کروڑ لگا دیے میں نے. تو یہ ہمارے پاس مارکیٹ کا بڑا فقدان ہے. بٹ اینی ہاؤ نو پرابلم، حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے گا کہ فلمیں بھی ہمارے یہاں اچھے بجٹ کی بنیں گی اور اچھی ریکوری بھی ہو جائے گی ہوپ فلی. تو اس وقت ہم بھی قدم اٹھا لیں گے. اور کیا چلیں، اگر آپ یہ قدم اٹھا لیتے ہیں جی، تو آپ کس ایکٹرز کو کاسٹ کریں گے اپنی فلم میں؟ آج کل جو جنریشن ہے ہماری، یہ کہنا ڈیپینڈ کرتا ہے سارا آپ کا کانٹینٹ کہانی کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کہانی سامنے ہوگی تو پھر وہ جیسے ہمارے جب سب لوگ کرتے ہیں کہ وہ کہانی کے بعد پھر سلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایکٹر یا ایکٹریسز کو نا، اکارڈنگلی یو کین سے. تو یہ نیچرلی اس کو اس وقت ہم دیکھیں گے. اور لوگ تو بہت ہیں، ویری ٹیلنٹڈ بھی ہیں، نارمل بھی ہیں. اب وہ ٹیم بنانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ملا کے دونوں کو ملا کے ایک اچھا سا ایک بنائیں. تو وہ کوئی ایشو آیا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک کا یا کسی چند لوگوں کا نام لے کے آدمی جو ہے نا بلا وجہ کی باتیں کرے. دس ڈیپینڈز آن دا اسٹوری اینڈ کانٹینٹ، آئی مین بائی آل مینز. یا جی، آج کل جو ہمارے ایکٹرز ہیں نیو، ان میں سے کس کی ایکٹنگ آپ کو پسند ہے؟ کافی مطلب اچھے ہمارے ایکٹرز. جی، وسیم عباس صاحب کے بیٹے ہیں علی، آئی تھنک، یا جنید خان صاحب ہیں ماشاء اللہ. ہاں ایسے اب نام پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نام لیتے ہیں بڑے لمیٹڈ نا، کیونکہ آن دا اسپاٹ نام کا یاد آنا بڑا مشکل ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں ریئلی. فیروز خان صاحب ہیں جو خانی میں تھے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، مطلب ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ ایکٹر. جیسے بہت سے ہیں. اور نیچرلی اور ایکٹریسز میں سے یہ آج کل ہیرا مانی جو مسٹر مانی کی وائف ہے، یہ تو دے آل آر، ایسے تو بہت، عائشہ خان جی ماشاء اللہ. تو بڑے لوگ ہیں، میں نے کہا نا اتنے ہیں کہ ہم بہتر نام کی طرف نہ جائیں. اگر نام لیتے ہیں تو پھر کوئی کسی کا رہ جانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایوری بڈی از ٹیلنٹڈ، ڈپینڈز آن دا کیریکٹر اور سلیکشن آف دا ڈائریکٹر، آئی مین یا پروڈیوسر. یہ سارا یہ ایک پورا ایک وہ ہے، آئی مین کیا کہتے ہیں، ایک سلسلہ ہے. آپ ابھی یہاں بیٹھ کے ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کہانی ہو تو پھر آدمی کہے کہ یہاں صبا قمر یا ہیرا آئے گی، یا کوئی لڑکیاں اور بھی بہت سی ہیں ماشاء اللہ. چلے ماشاء اللہ، مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور تھینک یو سو مچ، آپ میرے شو میں آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اور کچھ جاتے جاتے کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اب آپ لوگوں کا وقت ہے، ہماری جو یوتھ ہے اس وقت، تو بس آپ اچھا گمان رکھیں، بی پازیٹیو، ایک رہیں اور کام پہ فوکس کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہر آدمی اپنی منزل پا سکتا ہے. اب کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی ہو جاتی ہے، تو نو نیڈ ٹو وری. لیکن اگر آپ سیریس ہوں گے، کام پہ فوکس ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی منزل آپ سے دور تو ہوگی، لیکن اس تک پہنچ ضرور جائیں گے آپ. سو تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا میسج ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حنیف محمد. یقیناً آپ کو ہماری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی.
چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویک کسی اور اسٹار کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.